بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے، باتیں کافی میں کرنا چاہتا ہوں۔ جید مشائخ اور علماء مجھ سے پہلے کتاب پڑھا چکے، ان کے خطابات کے بعد نہ علمی فکری روحانی کسی سطح پر ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں کچھ عرض کروں، مگر اپنی نجات کے لیے چند باتیں ضرور کروں گا۔ نہ یہ کتاب ہے، نہ یہ وعظ ہے، نہ یہ تقریر ہے کہ واعظ کرتے ہیں، کتاب تقریر کرتے ہیں، تقریر مقرر کرتے ہیں، اور میں نہ واعظ ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ خطیب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کی طرف فقیر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں مقام فقر عطا فرمائے، آمین۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فقری، کہ مجھے فقر پر ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ سبحان اللہ۔ آہستہ سبحان اللہ کہیں سب کے ساتھ آواز ملا کر اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ دعا ہے رحمت للعالمین۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے مسکین رکھنا۔ ہم کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ مجھے مال دینا۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم احیینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین رکھنا۔ یہی دعا ہے نا؟ کیا دعا فرمائی کہ اللہ مجھے کیا رکھنا؟ مسکین رکھنا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ ہیں مسکین رکھنا۔ جو سن رہے ہیں وہ ذرا جواب دے دیں کہ حضور نے کیا دعا فرمائی کہ اللہ مجھے مسکین رکھنا۔ اب جو سچا عشق رکھتا ہے نا وہ آج کے بعد یہی دعا کرے گا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ مال دے، اللہ فلاں دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مال مانگنا غلط ہے، کیونکہ عثمان غنی بھی تو اسلام کی تاریخ کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں نا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر دعا کرائی، حضور دعا فرما دیں کہ میرا مال کم ہو جائے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں مجھے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کوئی ایک حوالہ دکھا دیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہوں اور کہا ہو حضور میرے لیے مال کی دعا کریں۔ مال کی دعا نہیں کرائی، اگر دعا کرائی تو مال کے کم ہونے کی دعا کرائی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دعا نہ کرا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ دعا نہ کرا۔ حضور آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں کیوں دعا کرانا چاہتا ہوں کہ میرا مال کم ہو جائے؟ فرمایا بتاؤ۔ عرض کی حضور جب تھوڑا چھوٹا کاروبار تھا نا تو پانچوں وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ کام بڑھ گیا 4 نمازیں، اور بڑا کاروبار 3 نمازیں، 2 نمازیں، 1 نماز۔ اب ہفتے میں 1 بار آتا ہوں، کاروبار اتنا بڑھ گیا وہی دکان پر دفتر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ حضور میرا مال کم ہوگا، کاروبار چھوٹا ہوگا تو آرام سے آ کر نماز پڑھوں گا۔ میں عشق والوں کے لیے بظاہر تو عثمان کہہ رہے تھے کہ میں نماز پڑھوں گا، در حقیقت ان کے دل میں جو شوق تھا وہ یہ تھا کہ نماز اللہ کا اور دیدار مصطفیٰ کا۔
ابو بکر صدیق کی بات کی. میں ایک بات سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علامت کی بیماری ہم نہیں کہتے بھائی حضور بیمار نہیں ہوتے, نبی بیمار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے دست شفا سے بیماروں کو شفا ہے. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے وہ نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر نے نماز شروع کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پر ہاتھوں کا سہارا لے کے مسجد نبوی میں آ گئے. جب مسجد نبوی میں آئے حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا کہ حضور آ گئے. حضور آ گئے. کیسے پتہ چلا؟ منہ تو ادھر ہے اور پشت کی طرف سے آگے پتہ کیسے چلا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ بعد دفعہ حضور اٹھ کے مسجد سے تشریف لے جاتے تھے. جب کافی دیر نہیں آتے تھے تو پھر ہم حضور کو تلاش کرتے تھے. پوچھا کیسے تلاش کرتے تھے؟ اعلان کرواتے تھے؟ کہا نہیں. کسی سے پوچھتے تھے؟ کہا نہیں. تو پھر کس طرح حضور کو تلاش کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جس دروازے سے حضور باہر تشریف لے جاتے تھے اس دروازے پر ہم جا کے کھڑے ہو جاتے. وہ راستہ ہمیں خود بتاتا تھا کہ حضور اس طرف گئے ہیں. کیسے تمہیں بتاتا تھا راستہ کہ حضور کس طرف گئے؟ ادھر نہیں گئے, ادھر نہیں گئے. کس طرف گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضور کی جسد اثر سے نکلنے والی خوشبو ہماری رہنمائی کرتی تھی. حضور آئے تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے. آج کوئی جتنے بھی رتبے والا ہو, اس کا مرید, اس کا شاگرد, اس کا بیٹا کا نماز پڑھا رہا ہو, پیر اور استاد باپ کہنے پر وہ پیچھے ہٹے گا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور پیچھے جتنے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر. جب پیچھے ہٹنے لگے حضور نے فرمایا یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جگہ کھڑے رہو. سبحان اللہ. ابو بکر کھڑے رہے, نماز ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جب نماز ختم ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے کہا لوگوں تم یہ سمجھتے ہوگے کہ میں نے امامت کرائی حضور کی؟ نہیں. اس لیے کہ حضور کے امام تو 1,24,000 میں سے انبیاء میں سے کوئی امام نہیں بن سکا. ابو بکر نبی کے بعد کا امام کیسے بنے گا؟ انہوں نے کہا امام تو تھے تم, تو کس طرح کہتے ہو کہ میں نے امامت نہیں کرائی؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو میں امام تھا, اور جب حضور تشریف لائے حضور پیچھے کھڑے ہو گئے. اب میں اپنی کنکھیوں سے حضور کو دیکھتا تھا. حضور رکوع فرماتے, میں رکوع فرماتا, تم مجھے دیکھ کر رکوع کرتے. حضور پیچھے تھے, مصلی پر نہیں تھے, لیکن امام وہی تھے. میں انہیں دیکھ دیکھ کر نماز پڑھتا تھا اور تم مجھے دیکھ دیکھ کے نماز پڑھتے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں اگر موضوع بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد کرانا ہے, کیونکہ میں ایسا نہ ہو کہ نکلتے نکلتے گھومتے پھرتے کہیں دور نکل جاؤں اور جو کہنا چاہتا ہوں وہ نہ کہہ پاؤں. اللہ اکبر. کیا بات ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت کے اضافے کی برکت کی دعا نہیں کرائی بلکہ کم ہونے کی. کہ حضور بہانہ نماز کا دیدار آپ کا. اس لیے عشق والے جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے 2 مزے لیتے ہیں. ایک مزہ یہ کہ کلام اللہ کا, اور دوسرا مزہ یہ کہ ادائیں مصطفیٰ کی. یہ 2 مزے ہوتے ہیں تلاوت قرآن میں. جن کو یہ 2 مزے آتے ہیں نا وہی قرآن سے ہدایت پاتے ہیں. جنہیں یہ 2 مزے نہیں آتے وہ قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے. آج گمراہی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے نا, کوئی قرآن کو بیان کرتا ہے صاحب قرآن کو بھول جاتا ہے, اور کوئی صاحب قرآن کو بیان کرتا ہے تو قرآن کو بھول جاتا ہے. امت ہدایت کے راستے پر اسی وقت آ سکتی ہے کہ تم قرآن کو سمجھو,
لیکن سمجھنے کا ذریعہ صاحب قرآن کو بناؤ. اس لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. عشق رسول کی ضرورت ہے. صوفی رفیق صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے عشق رسول پر بول رہے ہیں، انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور بہت کچھ کہہ گئے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی نے مال کے اضافے کی دعا نہیں کرائی. مال پھر بڑھ کیسے گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیسے بڑھ گیا مال؟ وہ فارمولہ بتاؤں آپ کو، عمل کریں گے آپ؟ حضرت عثمان غنی نے دعا نہیں کرائی، مال پھر بڑھ گیا. تو کوئی نہ کوئی فارمولہ تو ہوگا نا مال بڑھانے کا. اور مال کے پجاریوں میں تم لوگ فارمولہ ہے. میں بھی ویسا ہوں، آپ جیسے ہوں بھائی، میں بھی مال کا پجاری ہوں. میں کوئی آپ سے الگ تو نہیں ہوں نا، میں کوئی آسمان سے تو نہیں آیا نا، میں بھی تو زمین پر ہی رہتا ہوں. آپ بھی لوگوں میں میرے رشتہ دار ہیں، میرے بہن بھائی رشتہ دار، بیٹے بیٹی ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں نا. میری جو طبیعت مزاج عادت تو وہی ہوگی جو آپ لوگوں کی ہے. تو تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہوگا، اتنا ہی ہوگا غنی صاحب. فارمولہ بتا دیں. فارمولہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی اسلام کے لیے پیسہ چاہیے. حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ دوں گا ساز و سامان سمیت. حضور نے قبول فرما دیا. پھر اعلان فرما دیا. حضور نے پھر اعلان فرمایا. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ 100 اور اونٹ. حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اعلان فرمایا. کون دے گا؟ اللہ کے لیے. عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے. 400 اونٹ. اس زمانے کا اونٹ اور آج کی پجارو ایک قیمت ہے. 400 اونٹ، ساز و سامان، جنگی ساز و سامان، اوپر کجاوا، تلوار، نیزہ، بھالا، سب کچھ 400 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. حضور نے پھر اعلان فرما دیا. حضرت عثمان غنی کے پاس ہیرو جواہر کی ایک تھیلی تھی، اٹھا کر حضور کے قدموں پر رکھ دی. سبحان اللہ. اب یہ فارمولہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے پر ایک دیتا ہے رب اسے 700 گنا زیادہ دیتا ہے. یہ فارمولہ ہے. اگر دولت بھی بڑھانا چاہتے ہو نا تو اس فارمولے کو اختیار کرو. اللہ کے راستے میں دینا سیکھو، خرچ کرنا سیکھو. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھ گیا وہ آج کا فقیر ہوگا، کل کا غنی ہوگا. اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں سیکھتا وہ آج اگر غنی ہے تو کل فقیر ہوگا. یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے. بات میں یہ کر رہا تھا کہ مال و دولت کی دعا حضرت عثمان غنی نے نہیں کرائی. ہم دعا کراتے ہی مال و دولت کی. اس سے بڑھ جائیں گے تو تھوڑا سا ہم دعا کروا لیں گے کہ بیماریوں اور دکھ دور ہو جائیں. اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں گے. میں حیران ہوں، آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں، اس لیے کہ دکھ سکھ میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس سے اچھا انسان کوئی نہیں. ورنہ دکھ پریشانی میں شیطان بڑے لوگوں کو گمراہ کر جاتا ہے. آپ لوگوں کا اللہ کی طرف آنا، رجوع کرنا، دعا مانگنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، اللہ کی اسماء کا ذکر کرنا دکھ میں یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑے شان کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے. لیکن میں ایک اور فارمولہ آپ کو بتاؤں. میں ہر آدمی کو بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. فرمایا کہ جو دنیا مجھ سے مانگے گا میں اسے دنیا دوں گا. جو دنیا مانگے گا میں اسے دنیا دوں گا. اللہ کے ہاتھ لا نہیں اللہ نہیں کرتا. اللہ انکار نہیں کرتا. اللہ دیتا سب کچھ ہے، سب کچھ دیتا ہے.
کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو رب سے مانگے اور رب نہ دے. کوئی دعا ایسی نہیں کہ جو آپ کی زبان سے نکلے اور وہ پوری نہ ہو. یہ نہیں. اس نقطے کو ذرا یاد رکھیے. میں اس کا جواب بھی تھوڑی دیر میں دوں گا. اللہ سے جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے. اس کو میں دوبارہ پھر لیتا ہوں. لیکن اب جو میں بات کر رہا تھا, کہا کہ اگر تم مجھ سے دنیا مانگو گے تو میں دنیا دوں گا. صرف دنیا مانگو گے دنیا دوں گا. وما لو فی الآخرۃ من نصیب, لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں سب چھپا دیں گے. اور اگر تم دعا کرتے ہوئے اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگو گے تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اب دعا ایک ہے, نشست یہی ایک ہے, وقت یہی ایک ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ سے دنیا اور آخرت لوٹ کے جائیں گے, اور کچھ وہ ہیں کہ جو صرف دنیا اللہ سے لے کے جائیں گے, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مانگتے ہی اللہ سے صرف آخرت ہے. اور رب انہیں کہتے ہیں میرے بندے تو نے صرف مجھ سے مجھے کو مانگا تھا, مگر میں تجھے آخرت بھی دوں گا اور تجھے دنیا بھی عطا فرماؤں گا. اب ایک ہی وقت ہے, ایک ہی نشست ہے, ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی موقع ہے. اب آپ کیا لینا چاہتے ہیں اللہ سے؟ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں لینا چاہتے ہیں تو پھر نیت ٹھیک کر دو. اور اگر اللہ سے آخرت لینا چاہتے ہو تو بہت اچھی نیت ہے. اور اگر اللہ سے صرف دنیا ہی مانگنا چاہتے ہو تب بھی برا نہیں ہے, برا نہیں ہے. اللہ سے دنیا مانگنا بھی برا نہیں ہے, کیونکہ رب نے خود ہمیں قرآن میں سکھایا ہے. رب نے ہمیں خود قرآن میں سکھایا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ اللہ مجھے دنیا عطا فرما, آخرت بھی عطا فرما. رب سے جو مانگو ٹھیک ہے, مانگو رب سے, رب کے علاوہ کسی سے نہیں. عقیدہ پختہ رکھو, عقیدے کو ذرا مضبوط رکھو. مانگو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. بلند آواز سے کہیے اللہ سے. کس نے جو مانگنا ہے اللہ سے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں. مگر ہمیں انبیاء نے طریقہ سکھایا کہ اگر رب سے جلدی لینا ہو تو اس کے پیاروں کا وسیلہ پیش کرے, بس جلدی مل جاتا ہے. نظر کرم جلدی ہو جائے گی, توجہ جلدی ہو جائے گی. خیر موضوع نکلتا جا رہا ہے, ٹائم میرے پاس بہت تھوڑا ہے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہم نہ آپ سے چندہ مانگتے ہیں نہ آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں. کبھی مانگا ہے آپ سے چندہ؟ ذرا بلند آواز سے کہہ رہے ہیں. جس نے دیا وہ نہ بولے, میں نے مانگا ہو اس نے دیا ہو وہ نہ بولے, باقی تو بول گئے. چندہ نہیں مانگا نا کبھی. پھر بات کر رہا تھا میں تو تھوڑا سا تھکاوٹ کی وجہ سے آج آپ کو مدد دے رہا ہوں میں کہ آپ تھوڑا سا مجھے یاد کراتے جائیں گے. اللہ سب کچھ دیتا ہے, جو مانگے اللہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے پیاروں کے وسیلے سے جلدی دے دیتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. میں ایک دفعہ گاڑی میں جا رہا تھا. آپ لوگوں کی بڑی ہمت ہے, آپ چپ بیٹھتے ہیں. سب سے مشکل کام آپ لوگ ہی کرتے ہیں. تو کسی نے کہا تھا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے, اس نے کہا 2 عورتیں اور پھر چپ. میں آپ کے صبر کی داد دیتا ہوں اور آپ کے اس تربیت کی داد دیتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے اچھے ہیں کہ گھنٹوں چپ کر کے بیٹھتی ہیں. اپنے سارا ماضی کا ریکارڈ آپ نے توڑ دیا یہاں آگے. بات کیا کر رہا تھا میں؟ گاڑی میں جا رہا تھا. حاجی صاحب بچوں سے سن رہے ہیں. گاڑی میں جا رہا تھا, میں بیٹھا تھا بڑے آرام سے, کچھ موبائل سن رہا تھا یا کتاب پڑھ رہا تھا. ایک مانگتا آیا, اس نے مجھے کہا کہ اللہ کے نام پر دے دیں, اللہ کے نام پر. میں نے کوئی توجہ نہیں دی. اس نے کہا اپنے کتے سے صدقے دے دیں. میں نے کہا یار پیسے نکالو, شیشہ نیچے کرو. میری جیب میں جتنے آئے 5, 10, 20, 50 میں نے اس کو دے دیا. اس نے وسیلہ اس چیز کا پیش کیا جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی. میں نے دے دیا اللہ کے نام پر اس کو. اللہ جب نہ سنے نا تو پھر اس کے حبیب کا نام پیش کر کے دیکھو, اسی طرح توجہ ہوگی جس طرح سیدنا آدم پر توجہ ہوئی تھی.
रब सुनता नहीं था, सुनता नहीं था। तो आप उठाए, दुआ मांगे, अल्लाह जिसका नाम तूने मेरे पैदा होने से पहले अर्श के माथे पर अपने नाम के साथ लिखा हुआ था, उसी के सदके माफ कर दे। अभी हजरत आदम के हाथ चेहरे पर नहीं गए थे, जिब्राइल पहले आ गए और कहा, ऐ आदम, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल और फरमाया कि इतना बड़ा वसीला तूने पेश किया है और दुआ अपने लिए मांगी। इतना बड़ा वसीला अगर पेश करके दुआ मांगी थी तो अपनी सारी उम्मत के गुनाहों की आज अपनी पूरी इंसान, पूरी औलाद, पूरी नस्ल, उनके गुनाहों की माफी आज आदम अगर तू मांग लेता, अल्लाह इस नाम के सदके में सबको माफ कर देता। अल्लाह अल्लाह से मांगना है भाई, लेकिन वसीला उसके प्यार होगा, वसीला उसके महबूब का, वसीला उसके वलियों का, वसीला उसके सहाबा का, वसीला प्यारे नबी की प्यारी आल का। इन वसाइल से मांगो, अल्लाह नहीं मुस्तरद करेगा। बात ये कर रहा था मैं कि दुआ कोई रद्द नहीं होती, दुआ कोई रद्द नहीं होती, इसलिए आपने मुझे याद करवाना है। मैं बात कर रहा था कि दुआ करने के ढंग पहला ये है कि अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों मांगो। दूसरा तरीका ये है कि आप अल्लाह से दुनिया मांगे। तीसरा तरीका ये है कि आप अल्लाह से फकत अल्लाह को मांगे। अब ये तीन तरीके हैं, रब को तीनों पसंद है, रब को तीनों पसंद है। अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए, जो यहाँ 60 साल की उम्र के लोग बैठते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, आज आप जब पूछते हैं तो घुटने आपके जवाब देते हैं ना, बजते हैं ना घुटने, सहारा लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता? मैं एक हकीकत बयान कर दूं कि बच्चा कभी भी नहीं सोचता कि मैं जवान हो जाऊंगा, जवान कभी नहीं सोचता कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और बूढ़ा कभी नहीं सोचता कि मैं कल मर जाऊंगा। ये है इंसान की फितरत, ये है इंसान की आदत कि वो कभी भी नहीं सोचता कि मैंने मर जाना है या मैंने बूढ़ा हो जाना है। नहीं, बच्चे को कहो ना कि तू 20 साल का हो गया, नहीं नहीं नहीं, अभी तुम 15 साल का। जो 20-25 साल की उम्र में चले जाओ, उसे कहे ना कुछ दिनों के बाद, यार तुम 35-40 के हो गए।